السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 8 جغرافی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ تو آج ہم جغرافی کا جو چیپٹر 4 ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ایگریکلچر کے بارے میں۔ ایگریکلچر جو ورڈ ہے وہ کس لفظ سے پہلے لیا گیا ہے؟ جو ایگریکلچر جو ورڈ ایکچوئل میں یہ ایک لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے، ایگری اور کلچر سے۔ جیسے کہ ایگری کا مطلب ہوتا ہے سوائل اور کلچر کا مطلب ہوتا ہے کلٹیویشن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے کہ ایگریکلچر کہتے ہیں سوائل کلٹیویشن کو، زراعت کو، اگر ہم اردو میں کہیں اس کو زراعت کو کہتے ہیں یا کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ایک کہانی بتائی گئی ہے 3 دوستوں کی تھوڑی سی، اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے باقی جو بھی ایگریکلچر ٹائپس ہے یا کراپنگ پیٹرنس کو۔ گورمین مدھو اینڈ ٹینا ویئر واکنگ تھرو دا ولیج ویئر دے سا اے فارمر ٹیلنگ لینڈ۔ جیسے یہاں بتایا گیا گورمین مدھو اور ٹینا کیا کر رہے ہیں، وہ کسی گاؤں میں جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا دیکھا، وہاں پہ ایک فارمر دیکھا، ایک کسان دیکھا جو ہل جوت رہا تھا، جیسے کھیتی باڑی کر رہا تھا۔ دا فارمر ٹولڈ them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile۔ جیسے کہ فارمر نے انہیں کہا کہ میں اس مٹی میں کھاد ملا رہا ہوں تاکہ یہ کھاد کی وجہ سے مٹی فرٹائل ہو جائے، جیسے کہ اور بھی زرخیز بن جائے۔ He told the children that the wheat will fetch a good price in the mandi, from where it will be taken to factory to make bread and biscuit for flour۔ فارمر نے بچوں سے کہا کہ اس ویٹ کو اچھا خاصا پیسہ کماؤں گا جب میں اس کو منڈی میں بیچ دوں گا یا کسی مارکیٹ میں بیچ دوں گا۔ مارکیٹ میں بیچنے کے بعد اس ویٹ کو فیکٹری میں لیا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ بسکوٹ یا اس سے آٹا بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی کس کے بارے میں، ایک چھوٹی سی کہانی 3 دوستوں کے بارے میں۔ This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو خاص کر پرائمری پروڈکٹ ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے 3 الگ الگ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یا ذریعے کی وجہ سے۔ دے آر پرائمری سیکنڈری اینڈ ٹرشری ایکٹیویٹیز، اس کو ہم پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ پرائمری ایکٹیویٹی انکلوڈ آل دوز کنیکٹڈ ود دا ایکسٹریکشن اینڈ پروڈکشن آف نیچرل ریسورس۔ جیسے کہ پرائمری ایکٹیویٹی، جیسے کہ پرائمری ایکٹیویٹی اس کام کو کیا کہا جاتا ہے جس میں ہم ایکسٹریکشن کرتے ہیں، کسی چیز کو ہم نکالتے ہیں، جیسے را فارم میں کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، یا پروڈکشن آف نیچرل ریسورس، جیسے کہ نیچر اور قدرتی وسائلوں کا پروڈیوس کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکچوئل میں پرائمری ریسورس کہتے ہیں۔ ایگریکلچر، فشنگ اینڈ گیدرنگ آر گڈ ایگزامپلس۔ جیسے کہ پرائمری ریسورس کی جو ایگزامپلس اس میں ایگریکلچر آتا ہے، فشنگ آتا ہے اور گیدرنگ آتا ہے، یہ کچھ امپورٹنٹ ایگزامپلس ہے پرائمری ایکٹیویٹیز کی۔ سیکنڈری ایکٹیویٹیز آر کنسرنڈ ود دا پروسیسنگ آف دس ریسورس۔ جیسے سیکنڈری ایکٹیویٹی اس عمل کو، اس کام کو کہا جاتا ہے جہاں پہ جو را مٹیریل کو ایک شیپ دیا جاتا ہے، یا ہم کہیں گے اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہو، یا اس کو پروسیسنگ کیا جاتا ہو، جیسے کہ اس سے کوئی اور نیا چیز بنایا جاتا ہے، اس کو ہم سیکنڈری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ آف اسٹیل، بیکنگ آف بریڈ اینڈ ویونگ آف کلوتھس آر ایگزامپل آف دس ایکٹیویٹیز۔ جیسے یہاں کچھ ایگزامپلس دیے گئے ہیں، جیسے کہ مینوفیکچرنگ آف اسٹیل بنانا، اس کے بعد جیسے کہ بیکنگ آف بریڈس، جیسے کہ روٹی بنانا یا کپڑے بنانا، یہ کچھ ایگزامپلس ہے کس کی، سیکنڈری ایکٹیویٹیز کی۔ ٹرشری ایکٹیویٹیز پرووائڈ سپورٹ ٹو دا پرائمری اینڈ سیکنڈری سیکٹر تھرو سروسز۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو ٹرشری ایکٹیویٹیز ہے جس کو ہم سروس سیکٹر کہتے ہیں، یہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے پرائمری اور سیکنڈری سیکٹر کو، کس کے ذریعے، سروس کے ذریعے۔ ٹرانسپورٹ، ٹریڈ، بینکنگ، انشورنس اینڈ ایڈورٹائزنگ آر ایگزامپل آف ٹرشری ایکٹیویٹیز۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹ سے، جیسے کہ جو خاص آمد و رفت ہے، یا باقی ٹریڈ ہے، کاروبار ہے، بینکنگ ہے، انشورنس ہے یا ایڈورٹائزنگ ہے، یہ کچھ ایگزامپلس ہے کس کے، ٹرشری ایکٹیویٹیز کے۔ ٹرشری ایکٹیویٹیز کو ہم ایکچولی میں سروس سیکٹر کہتے ہیں، جسے ہم سامان کو فیکٹری سے مارکیٹ تک لانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایگریکلچر از اے پرائمری ایکٹیویٹی، جیسے کہ ایگریکلچر کی ایک پرائمری ایکٹیویٹی ہے، ایک بنیادی کام ہے، یا ہم کہیں گے یہ ایک بیسک ایکٹیویٹی ہے۔ اٹ انکلوڈ گروئنگ کراپس، فروٹس، ویجیٹیبلس، فلاورس اینڈ ریئرنگ آف لائف اسٹاکس۔ جیسے کہ پرائمری ایکٹیویٹی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہاں پہ ہم کراپس گرو کرتے ہیں، فروٹس گرو کرتے ہیں، ویجیٹیبلس گرو کرتے ہیں، فلاورس گرو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم مویشیوں کو پالتے ہیں۔ ان دا ورلڈ 50% آر انگیجڈ ان دا ایگریکلچر ایکٹیویٹی۔ جیسے کہ پوری دنیا میں ابھی بھی تقریباً 50% جو لوگ ہیں وہ کس میں انگیج ہیں، جیسے کہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی میں انگیج ہیں۔ 2/3 آف دا انڈین پاپولیشن از اسٹل ڈیپینڈ آن ایگریکلچر۔ ابھی بھی ہندوستان کا جیسے کہ 2/3 حصہ جو لوگ ہیں وہ کس پہ ڈیپینڈ ہے، ایگریکلچر کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔
فیوریبل ٹوپوگرافی آف سوائل اینڈ کلائمیٹ آر وائٹل فار ایگریکلچر ایکٹیویٹیز. جیسے کسی بھی علاقے میں اچھی خاصی کھیتی باڑی کرنے کے لیے وہاں کا ٹوپوگرافی ٹھیک ہونا ضروری ہے، جیسے کہ وہاں کا لینڈ اسٹرکچر اچھا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد وہاں کا جو سوائل ہے وہ زرخیز ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ کلائمیٹ کا بھی ایک امپارٹنٹ رول ہے کسی بھی علاقے میں ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. دا لینڈ آن وچ دا کراپ آر گرون از نون ایز ایریبل لینڈ. جیسے کہ وہ زمین جہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے اس کو ایریبل لینڈ کہتے ہیں. جیسے کہ وہ زمین جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے اس کو ہم ایریبل لینڈ کہتے ہیں. In the map you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where stable factor for the growing of crops exist. جیسے کہ اگر یہاں پہ آپ کو ایک میپ دیا گیا ہے، اس میپ میں آپ دیکھو گے اچھی طرح کی زیادہ تر جو خاص کر ایگریکلچر ایکٹیویٹی ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں پہ ایک فیوریبل کلائمیٹ ہو یا فیوریبل وہاں اسٹیبل وہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہو. اگر آپ دیکھو گے زیادہ تر جیسے کہ انڈیا میں زیادہ تر بہت سارے علاقے ایسے جہاں پہ اچھی خاصی ایگریکلچر پروڈکشن کی جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھو گے جیسے کہ جو چائنا کے جو ایسٹرن سائڈ سے یہاں پہ بھی اچھی خاصی ایگریکلچر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یورپ کے جو خاص کر تقریباً جو ساؤتھ یورپ یا باقی جو مڈل یورپ ہے وہاں پہ بھی اچھی خاصی ایگریکلچر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو خاص کر امریکہ ہے، نارتھ امریکہ کا جو خاص ایسٹرن سائڈ ہے وہاں پہ بھی اچھی خاصی ایگریکلچر کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اچھا خاصا وہاں پہ جو فرٹائل سوئل پایا جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اچھی طرح جو افریقہ میں بہت ہی کم جگہ ہیں جہاں پہ ایگریکلچر کی جاتی ہے، کیونکہ افریقہ ایک ٹراپیکل ایک کنٹیننٹ ہے. زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت ہی کم ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھو گے افریقہ کے جو ناردرن سائڈ ہے یہاں پہ پورا ڈیزرٹ سے. اسی طرح افریقہ کے جو کچھ جنگلات علاقے ہیں جہاں پہ بہت گھنے جنگلات ہونے کی وجہ سے بھی کم ایگریکلچر کیا جاتا ہے. تو اس میپ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایگریکلچر انہی کنٹریز میں زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں جہاں پہ ایک فیوریبل ٹائپ کا کلائمیٹ ہو. اب ہم پڑھیں کس کے بارے میں، ٹائپس آف ایگریکلچر کے بارے میں. جیسے کہ ایگریکلچر کے اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 4 ٹائپس امپورٹنٹ ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایگریکلچر ہے کیا. دا سائنس اینڈ آرٹ آف کلٹیویشن آف سوائل، ریئرنگ کراپس اینڈ ریئرنگ لائف اسٹاکس. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر کیا ہے، ایک سائنس ہے یا ایک آرٹ ہے جس کا کلٹیویشن آف سوائل کو، جیسے کہ مٹی کو چننا یا جیسے کہ ایک قسم کا ہم کہیں گے فصلوں کو نکالنا. ریئرنگ آف کراپس اینڈ ریئرنگ آف لائف اسٹاک، جیسے کہ فصل کو اگانا اور مویشیوں کو پالنا. اٹ از آلسو کالڈ فارمنگ، اس کو ہم فارمنگ بھی کہتے ہیں. شارٹ میں ہم اس کو فارمنگ کہتے ہیں، کھیتی باڑی کہتے ہیں. اس کے بعد سیریکلچر، کمرشلی ریئرنگ سلک آف وارمس. جیسے کہ سیریکلچر کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم سلک وارم کو کمرشلی ریئر کرتے ہیں، اس کو بازار میں بیچنے کے لیے یا پروفٹ کمانے کے لیے وہاں پہ اس کو پالتے ہیں. اٹ میں سپلیمنٹ ٹو دا انکم آف فارمر، یہ فارمرس کی جو انکم ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. اس کے بعد ہے پیسیکلچر، برڈنگ آف فش از اسپیشلی کنسٹرڈ ٹینکس اینڈ پونڈس. کہا جاتا ہے کہ جو پیسیکلچر کہتے ہیں کہ مچھلیوں کو پالن کرنا ہے. ایسے کہ مچھلیوں کو پالنا زیادہ تر یہاں پہ ہم کنسٹرڈ کرتے ہیں، ٹینکس بناتے ہیں، پونڈس بناتے ہیں جہاں پہ مچھلیوں کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ویٹیکلچر کہا جاتا ہے کہ کلٹیویشن آف گریپس کو، جیسے کہ گریپس کو گرو کرنے کو ویٹیکلچر کہتے ہیں. اس کے بعد ہارٹیکلچر کہتے ہیں گروئنگ ویجیٹیبلس، فلاور اینڈ فروٹس فار کمرشل یوز. جیسے کہ جو ہارٹیکلچر ہم کیا کرتے ہیں، فروٹس گرو کرتے ہیں، فلاورس گرو کرتے ہیں اور ویجیٹیبلس گرو کرتے ہیں کمرشل یوز کے لیے. کمرشل یوز اس کو کہتے ہیں جو بازار میں بیچنے کے لیے جو بھی ہم سبزی یا سامان یا باقی کراپ گرو کرتے ہیں اس کو ہم کمرشل کراپنگ کہتے ہیں، جو پروفٹ کمانے کے لیے گرو کرتے ہیں. یہ تھا کس کے بارے میں، ٹائپس آف ایگریکلچر کے بارے میں. اب پڑھیں گے فارم سسٹم کے بارے میں. جیسے ہندوستان میں کس ٹائپ کی یہاں پہ کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جیسے کہ ایکسٹینسو کی جاتی ہے، انٹینسو کی جاتی ہے، یا آپ کو یہاں پہ شفٹنگ کی جاتی ہے یا نومیڈک کی جاتی ہے، کس ٹائپ کی یہاں پہ ایگریکلچر فارمنگ کی جاتی ہے. ایگریکلچر اور فارمنگ کین بی لوکڈ ایٹ ایز اے سسٹم. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ایگریکلچر یا فارمنگ کو ہم ایک سسٹم کے طور پہ دیکھتے ہیں. دا امپورٹنٹ انپٹ آر سیڈ، فرٹیلائزر اینڈ مشینری اینڈ لیبرس. جیسے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتا ہے ایگریکلچر میں، آپ کو انپٹ ہے، آپ کیا ڈال رہے ہو، کیا چیز یہاں پہ جیسے کہ انپٹ کر رہے ہو. یہ سیڈ سے، فرٹیلائزر مشین سے یا باقی لیبر سے یہ کچھ انپٹ ہے جو ہم بنیادی طور پہ کیا کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے وقت ان کے دھیان رکھتے ہیں یا ان چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. Some of the
آپریشنس انوالوڈ آر پلگنگ، سوئنگ، ایریگیشن، ویڈنگ اینڈ ہاروسٹنگ۔ اس کے علاوہ کچھ جو خاص کر کے جو امپورٹنٹ کامس ہیں اس میں جیسے کہ ہل چلانا، باقی جیسے کہ بیج لگانا، ایریگیشن پانی لگانا کھیتوں کو، یا ہاروسٹنگ کرنا، یہ امپورٹنٹ کیا ہے ہمارے پاس کچھ میتھڈس یا ہم کہیں کہ آپریشن سے جو کھیتی باڑی سے جڑی ہوئی ہیں۔ دا آؤٹ پٹ فرام دا سسٹم انکلوڈ کراپس، وول، ڈیری اینڈ پولٹری پروڈکٹ۔ جب ہم ان چیزوں کو کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے، جیسے کہ ہمارا جو فائنل جو خاص کر پروڈکشن وہ کس کے طور پہ آتا ہے، کراپس کے طور پہ، یا وولس کے طور پہ، یا ڈیری پروڈکٹ کے طور پہ، یا پولٹری پروڈکٹ کے طور پہ۔ جیسے کہ ہم کسی چیز کو وہاں پہ جو ان پٹ لگاتے ہیں اس کو ہمیں فائنل میں کیا ملتا ہے، ایک آؤٹ پٹ ملتا ہے، ایک سامان ملتا ہے۔ اگر ہم بیج لگاتے ہیں، بیج سے ہمیں فصل ملتا ہے۔ اگر ہم کسی مویشی کو پالتے ہیں تو وہ ہمیں میٹ دیتا ہے، یا ہمیں دودھ دیتا ہے، یا ہمیں لیدر یا دوسری چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کس کے بارے میں، ٹائپس آف فارمنگ کے بارے میں۔ اگر ہم ایکچوئل میں دیکھا ہے تو ہم ٹائپس آف فارمنگ کو بہت سارے طریقوں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایکچولی 2 ٹائپس کے یہاں پہ جو ٹائپس آف فارمنگ کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے۔ فارمنگ از پریکٹس ان ویریس وے اکراس دا ورلڈ، جیسے کہ جو فارمنگ ہے، کھیتی باڑی ہے، وہ الگ الگ طریقوں سے دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ طرح سے کی جاتی ہے، ڈپینڈنگ اپون دا جغرافیکل کنڈیشن۔ جیسے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر، جغرافیکل کنڈیشن کے اوپر، اور ڈیمانڈ آف پروڈیوس، جیسے کہ جو لوگوں کے جو خاص کر ڈیمانڈ ہے چیزوں کو پروڈیوس کرنے کی، اور لیبر اینڈ لیول آف ٹیکنالوجی۔ فارمنگ کین بی کلاسیفائڈ 2 مین ٹائپس، جیسے کہ لیبر اور ٹیکنالوجی کی بنا پہ جو خاص کر فارمنگ کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ دے آر سبسٹنس فارمنگ اینڈ کمرشل فارمنگ۔ ایک ہوتا ہے سبسٹنس فارمنگ، ایک کمرشل فارمنگ ہوتی ہے۔ سبسٹنس فارمنگ وہ فارمنگ ہوتی ہے جہاں پہ جو کسان ہے وہ اپنے جو خاص کر فیملی والوں کو پالنے کے لیے فصل اگاتا ہے۔ اس کا مین پرپس ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہاں پہ ایک قسم کو فیڈ کرنے کے لیے وہ فصل تیار کرے یا کراپ گرو کرے۔ ایک ہوتا ہے کمرشل فارمنگ۔ کمرشل فارمنگ کہتے ہیں کہ اس ٹائپ کی فارمنگ جہاں پہ زیادہ لوگ فوکس کرتے ہیں کہ بازار میں بیچنے کے لیے فصل کو اگاتے ہیں، پروفٹ کمانے کے لیے فصل اگاتے ہیں، اس کو ہم کمرشل فارمنگ کہتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ہے سبسٹنس فارمنگ۔ دس ٹائپ آف فارمنگ از پریکٹس ٹو میٹ دا نیڈ آف دا فارمرس فیملی۔ جیسے کہ اس ٹائپ کی جو فارمنگ میں زیادہ تر جو خاص کر کھیتی باڑی ہے وہ فارمرس کی فیملی کو پالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹریڈیشنلی لو لیول آف ٹیکنالوجی اینڈ ہاؤس ہولڈ لیبرس آر یوز ٹو پروڈیوس آن سمال آؤٹ پٹ۔ جیسے کہ اس ٹائپ کی جو فارمنگ میں زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں، لو ٹیکنالوجی، جیسے کہ بہت ہی کم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اور ہاؤس ہولڈ لیبر جیسے کہ گھر کے لوگ ہی اس میں کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں مدد کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سے ایک پلاٹ میں یا چھوٹے سے ایک زمین میں کی جاتی ہے۔ سبسٹنس فارمنگ کین بی فردر کلاسیفائڈ ایز انٹینسیو سبسٹنس اینڈ پریمیٹیو سبسٹنس فارمنگ۔ جیسے کہ سبسٹنسو فارمنگ کو بھی 2 ٹائپ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک انٹینسیو، ایک پریمیٹیو سبسٹنس میں۔ پہلا ہمارے پاس ہے انٹینسیو سبسٹنس ایگریکلچر۔ جیسے کہ انٹینسیو سبسٹنس ایگریکلچر کے بارے میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے۔ دا فارمر کلٹیویٹ اے اسمال پلاٹ آف لینڈ یوزنگ سمپل ٹولس اینڈ مور لیبرس۔ یعنی کہ اس ٹائپ کی جو فارمنگ زیادہ تر جو فارمر کیا کرتا ہے، چھوٹے سے ایک زمین میں، جیسے ہم کہیں چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے میں وہ سمپل ٹولس استعمال کرتا ہے، اور زیادہ کلی استعمال، یا ہم کہیں کہ زیادہ کلی لگاتا ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ کلائمیٹ ود لارج نمبر آف ڈیز ود سنشائن اینڈ فرٹائل سوئل پرمنٹ گروئنگ آف مور دین 1 کراپس اینولی آن دا سیم پلاٹ۔ جیسے کہ اگر وہاں پہ کلائمیٹ اسٹیبل ہوگا یا فیوریبل وہاں پہ سنشائن رہے گی، فرٹائل سوئل ہو، تو وہاں پہ سال میں ایک سے زیادہ فصل اگائی جاتی ہے ایک ہی پلاٹ میں، ایک ہی کھیت میں۔ رائس از دا مین کراپ، یعنی کہ اس ٹائپ کی جو فارمنگ میں رائس زیادہ اگایا جاتا ہے۔ ادر کراپس انکلوڈ ویٹ، مائز، پلسز اینڈ آئل سیڈس۔ اس کے علاوہ دوسرے جو کراپس ہیں اس میں ویٹ، مائز اور پلسز اور آئل سیڈس بھی اگائے جاتی ہیں۔ انٹینسیو سبسٹنس ایگریکلچر از پریویلنٹ ان دا تھکلی پاپولیٹڈ ایریا آف دا مانسون ریجن آف ساؤتھ ایسٹ اینڈ ایسٹ ایشیا۔ جیسے کہ اس ٹائپ کی جو ایگریکلچر وہ زیادہ تر گھنے جو خاص کر آبادی ہے ان علاقوں میں کی جاتی ہے، مانسون ریجن میں کی جاتی ہے، خاص کر ساؤتھ ایسٹ اور ایسٹ ایشیا میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پریمیٹیو فارمنگ ہے۔ جیسے کہ پریمیٹیو سبسٹنس فارمنگ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی علاقے میں جہاں پہ زیادہ جنگلات ہوتے ہوں یا زیادہ تر زمین وہاں پہ ایک قسم کم کہیں کہ جو انفرٹائل ہو، تو وہاں پہ لوگ اپنی زمین کو بدل کے چینج کرتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ہم پڑھیں گے شفٹنگ کلٹیویشن۔ شفٹنگ کلٹیویشن از پریکٹس ان دا تھکلی فارسٹ ایریا آف امازون بیسن، ٹراپیکل افریقہ، پارٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ نارتھ ایسٹ انڈیا۔ جیسے کہ جو شفٹنگ کلٹیویشن ہے زیادہ تر ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں پہ بہت گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، خاص کر جو ساؤتھ افریقہ میں، باقی ٹراپیکل افریقہ میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور نارتھ ایسٹ انڈیا میں کیا جاتا ہے۔
دیر آر دا ایریاز آف ہیوی رین فال اینڈ کیوک ریجنریشن آف ویجیٹیشن. یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اچھی خاصی گرمی کی وجہ سے فصل تیزی کے ساتھ گرو ہونے لگتا ہے. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. جیسے یہاں پہ جو خاص کر جو پلاٹ ہے زمین کے جو ٹکڑے کو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, اور لکڑیوں کو وہاں پہ جتنے بھی جنگلات اس کو کاٹ کے وہاں پہ اس کو جلایا جاتا ہے. The HRDM mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and so are grown. جیسے کہ اس کے بعد جو وہاں پہ جو راک ہے جو اس کو مٹی کے ساتھ ملایا جاتا ہے, وہاں پہ اس سے زیادہ تر جو مائز ہے, پٹاٹو ہے, کہ اس کو اگایا جاتا ہے. After the soil loses fertility, the land is abandoned and the cultivator move to a new plot. جیسے کہ جب اس کھیت میں زرخیزیت یا فرٹیلیٹی جب ختم ہوتی ہے, اس کھیت کو چھوڑا جاتا ہے, دوسرے پلاٹ یا دوسرے کھیت میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. شفٹنگ کلٹیویشن کو ہم سلیش اینڈ برن ایگریکلچر کہتے ہیں, کیونکہ اس میں زیادہ ہم کیا کرتے ہیں, درختوں کو کاٹنے کے بعد اس کو جلاتے ہیں, جلانے کے بعد وہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے, اس لیے ہم اس کو سلیش اینڈ برن ایگریکلچر کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نومیڈک کے بارے میں. نومیڈک ہرڈنگ از پریکٹس ان دا سیمی ایرڈ اینڈ ایرڈ ریجن آف سہارا, سینٹرل ایشیا اینڈ سم پارٹس آف انڈیا لائک راجستھان, جموں اینڈ کشمیر. جیسے کہ جو نومیڈک ہیڈنگ ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں پہ ڈرائینس ہو, یہیں سے ڈرائی علاقے ہو, جو ایرڈ علاقے اور جیسے سیمی ایرڈ علاقے, خاص کر سہارا ڈیزرٹ یا سینٹرل ایشیا اور جو کچھ پارٹس ہے کہاں کے راجستھان یا جموں کشمیر کے, یہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بہت کمی چراگاہ پائے جاتے ہو. ان دس ٹائپ آف فارمنگ herdsmen move from place to place with their animal for the fodder and water along definite route. یہاں پہ جو خاص کر فارمرز کیا کرتے ہیں, اپنے مویشیوں کو جگہ الگ جگہوں میں وہاں پہ لے جاتے ہیں, جیسے کہ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے وہ مختلف جگہوں میں وہاں پہ موو کرتے ہیں, فوڈر کی تلاش میں, پانی کی تلاش میں, اور ایک ڈیفینٹ روٹ سے. دس ٹائپ آف موومنٹ رائز ان دا رسپانس ٹو کلائمیٹک کنٹرسٹ اینڈ ٹیرین. جیسے کہ اس ٹائپ کی جو موومنٹ اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ جو کلائمیٹک ویریشن کی وجہ سے, یا ہم کہیں گے جو کلائمیٹک انسٹیبلٹی کی وجہ سے, یا ٹیرین وہاں کے جو خاص کر ٹوپوگرافی ہے, وہ جو وہاں پہ مویشیوں کے لیے چرانے کے زیادہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے, یا وہاں پہ کم ہی گراس لینڈ ہونے کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں لیا جاتا ہے. شیپ, کیمل, یاک اینڈ گوڈ اور موسٹ کامنلی ریڈ. جیسے کہ اس ٹائپ کی جو خاص کر فارمنگ میں, یا ہم کہیں گے کہ جی نومیڈک ہیڈنگ میں شیپس, کیمل اور یاک گوڈس کو زیادہ تر پالا جاتا ہے. They produce milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their family. جیسے کہ اس ٹائپ کے فارم میں زیادہ تر جو ملک, میٹ, وول اور جو ہائڈس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے جو فارمر سے یا جو فیملی سے, ان کی فیملی اس کو استعمال کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمرشل فارمنگ. انشاءاللہ یہ ہم اگلے ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کریں گے.